بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعابدين والمطمئنين إن شاء الله تعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. من آياته الكرام الإنسان بارگاہ رسالہ شمار والے رسالہ شمار علیہ السلام رسول الکرام بشکران و سمیعنا سیدنا سبحانہ ومولانا فضلنا وجود الکرام وعلى آله الكرام الكريم وعلى أصحابه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. مسلمات بعد كثير مشكور على كلمة الكلام والشرف حاصل. الله رب العزة آية الكلام قبول فرمائے. تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں سے میں تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف سب کے اعمالوں اور عقائد ایمان کی حفاظت کا رستہ ہے. ہم سب کو حق بولنے حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 یا سید المرسلین علیہ السلام. سورہ حشر کی آیت نمبر 20 شروع ہے. يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ساکت الفاظ خصوصاً کے ساتھ ملک ہندوستان پر تحفظ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نئے طریقے سے مختلف اور فکر کی چیزوں کے ساتھ محمدی کو کچھ ڈالنے کی سازش کی جائے. ظاہر ہے شریعت کا تحفظ وہی کرے گا جو شریعت جانتا ہو. شریعت نہ جاننا یہ بھی ایک وجہ ہے. نماز پڑھنے کا حج اور زکات کی ادائیگی کرنے کا شریعت کے جاننے کی دلیل ہے. بچے بھی نماز پڑھنے آئے ایک دن کی نماز پڑھتے اسے نہیں معلوم کہ کب نماز پڑھیں گی جمعہ کی مسجد کی دلیل کیا ہے. شریعت کا تحفظ اب اس بچے سے نہیں کریں نہیں کر سکتے. سن یہی مثال ہے جو لوگ شریعت محمدی سے نواقف سے مراد نفسانیت اور ہوائے نفس کا دخل ہو سکتی ہے. انہی لوگوں کو حکومتی سطح پر ملکی سطح پر اعلی کار بنا کر کے یہ لفظ بولا جا رہا ہے جسے آپ اکثر میڈیا کی زبان میں یکساں سول کوڈ اکول لا اکول قانون. ذرا سا بھی آپ تھوڑا سا بھی شرف واجب کے آپ دیکھیے. الحمدللہ الحمدللہ شہر اعتماد کو اعزاز حاصل ہے کہ تحفظ شریعت کے لیے پورے انڈیا میں سب سے پہلے اپنا شہر اعتماد اٹھا. اللہ پاک کی شہر مکہ کی حفاظت ہے. یاد رکھیے جمہوریت انڈیا کی جان ہے. سیکولرزم بھارت کی پہچان ہے. ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ اتنی خوش قسمتی سے اپنے انڈیا میں جیتے ہیں. پوری تاریخ عالم کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہیں ایسا نہیں. جمہوریت
دوسرے ملک میں یکساں سول کوڈ اکول لا اور قانون کی بات کرنا یقیناً جمہوریت کو قتل کرنا ہے. آپ سوچیں گے دنیا میں کیا تحفظ شریعت آج نوجوان اللہ پاک نے ڈائریکٹلی اعمال اور احکام آپ کو نہیں دیتے ہیں کرنے کے. قرآن پاک کی مکی جتنی بھی آیتیں آپ دیکھ لیں مکہ میں اترنے والی مکہ میں رسول اعظم جب تک تشریف رکھتے اعمال اور احکام کی کوئی بھی آیت ہجرت سے پہلے مکہ میں نہیں کرتے. یہ آپ تحفظ شریعت کا ایک نقطہ کافی نقطہ سے شریعت اگر صرف نماز اور حج زکات کی ادائیگی کا نام ہوتا تحفظ شریعت تو سب سے پہلے رسول پاک اعلان رسالت کے بعد اللہ پاک کی طرف سے نماز کی آیت آتی احکام کی آیت. اس نقطے کو آپ سمجھیں گے تو سمجھ میں آپ کو اچھی طرح آ جائے گا. وہ لوگ جو اعمال کی بنیاد پر لکھے ہوئے ہمارے نوجوانوں کبھی وہ اپنے ضمیر ایمان سے پوچھیں کہ اس جوان اور اس نوجوان کی اصلاح کے لیے اسلوب سیرت مصطفیٰ کیا ہے, رسول اعظم کی سیرت پاک کیا ہے. اب یہ جملہ سمجھیے اور ایک دم توجہ سے سورہ الم نشرح کی آیت کریمہ جو نازل ہوئی توجہ دیجیے. الم نشرح لک صدرک, اے حبیب مکرم کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ دل سینے میں ہوا کرتا ہے, دھیان دیں. کیا ہم نے سینہ نہیں کھولا؟ ترجمہ ہو گیا, ترجمہ کر کے آپ چلے جائیں. نہیں, اب اس کو ذرا سے پریکٹیکلی طور پر حقیقت کے آئینے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 سالہ زندگی کو اپنی نگاہ پہ لائیں اور کائنات کا کوئی بھی فرق ملاحظہ اور محسوس کیجیے کہ کیا رسول پاک سے کوئی بھی اعلیٰ تو چھوڑیے ایکول بھی کوئی نہیں ہے مصطفیٰ, برابر بھی کوئی نہیں ہے مصطفیٰ. یقین ہے آپ, کیونکہ انبیاء اور رسولوں کی جماعت جو سب سے اعلیٰ اور افضل جماعت ہے وہ نہ ہو سکی تو اب امتی کیا ہے. اب جب یہ بات محسوس کیا تو یہ بتائیے دل کی صفائی کی ضرورت اعلیٰ کو ہوا کرتی ہے, ادنا کو ہوا کرتی ہے. تھوڑی دیر کی آپ محسوس کیجیے. تو پورے میں بیٹیوں کے حوالے سے باتیں کرنے کے لیے اس کو میں کوشش کروں گا کہ یہ ساری چیزوں کو سیرت قربان سے آپ کو بتا دوں گا, شریعت قربان سے. رسول پاک حضرت حلیمہ کے پاس کتنی عمر ہوگی, دنیا کا حلیمہ کے پاس ہے تو دوسری چیزیں کا مسئلہ ہوگا. اس مرحلے میں توجہ دیجیے, رسول پاک کا سینے پاک کا آپریشن کیا جاتا ہے. کیا خوف ہے اللہ کو بتائیے. جس کا نیچر, جس کی تخلیق حسن اور خیر کی ساری کوالٹی پر ہو رہی ہو, اس کو بعد پیدائش یہ سارے مرحلے سے کیوں گزارا جا رہا ہے. پیدائش ہی میں جس کے حسن ہو, صحابہ کے عقیدے سے آپ جانتے ہیں کان کا قد خلقت کما تشاء احسن منک لم تر قط عینی واجل منک لم تلد النساء. نہ آپ سے خوبصورت عورت نے جنا, نہ آپ سے خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا. صحابہ کا بھی عقیدہ ہے اور سید الملائکہ فرشتے کا بھی عقیدہ ہے, حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی عقیدہ ہے. قطعت مشارق الارض و مغاربها, میں نے پوری روئے زمین کو سیر کر لیا ہے, ایک ایک چپا دیکھ لیا ہے, لیکن آپ کے پاؤں کی طرح بھی کہیں نظر نہیں آتا.
تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنا۔ آپ توجہ دیجیے جو میں جملہ بولنے جا رہا ہوں، اور اپنے احساس سے ضمیر ایمان کو جھنجھوڑیے۔ تحفظ شریعت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آیت بولتے نا بہت آسان ہے، خود خیر امت کو بہترین امت ہو، تم دیتی ہو، امر بالمعروف کا کام کرتی ہو، نہی عن المنکر کا کام کرتی ہو، غیب نہیں ہو رہا کام، خالی بولنا۔ اس کو محسوس کیجیے آپ۔ وہ رسول اعظم جس کا نیچر خیر پر، جس کی تخلیق حسن پر، کائنات کی کوئی مخلوق ان کے برابر نہیں۔ آدم کو اپنے ہاتھ سے رب نے پیدا کیا، اپنی شان کے مطابق۔ مصطفیٰ کو نور سے پیدا کیا۔ آپ اس کو محسوس کریں۔ واہ، تھوڑا سا لگتا کیا ہے کہ ہاتھ سے پیدا کرنے میں فرق کمال ہے، لیکن نہیں پیارے، غور کرو آپ۔ پارہ نمبر 18 پہ آپ جائیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ید السماوات والارض نہیں کہا، اللہ آسمان و زمین کا ہاتھ ہے نہیں کہا، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ پروردگار عالم نے مصطفیٰ کو نور سے پیدا کرنے میں ایک اشارہ کیا ہے، نہ آسمان میں ان کی طرح ہے، نہ زمین میں ان کی طرح۔ نقطے پہ نقطہ سمجھتے چلے جائیں۔ میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں، تحفظ شریعت کی راہ الاپنے والی تنظیمیں، انجمنیں جلسے کر دینے سے، جلوس کر دینے سے نہیں، اور ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا جو نوجوان شریعت سے ناواقف، جو لوگ شریعت سے نابلد ہیں، اور انہیں سب سے پہلے اپنے قریب کرنا ہوگا۔ انہیں سب سے پہلے نماز کی صرف دعوت دینی ہوگی، نہیں، قریب کرنا ہوگا۔ رسول اعظم گزرتے تھے، ڈرتی تھی عورتیں آپ کے جمال اور کمال کی ہیبت کو دیکھ کر کے، تو آپ ایسا نہیں کہ خوش ہوتے تھے کہ اچھا ہے ڈر رہے ہیں، جیسے آج لوگ ڈر ہو گیا۔ میں آپ پہلوان آپ جا کر سینے سے لگا کر کہتے ہیں، ماں مجھے بھی تجھ جیسی ماں نے ہی جنم دیا ہے، تم مت ڈر۔ کمال دیکھیے آپ، رسول اعظم کا حسن دیکھیے، پیدائش میں خیر، نیچر میں حسن، اور 63 سال کی زندگی کا جو بچپن کے اعتبار سے آغاز ہو رہا ہے، یہ ہماری دنیا کے ہاسپٹل میں آپریشن نہیں، رب العالمین آپریشن کروا رہا ہے۔ توجہ دیجیے گا، اور ایسا نہیں کہ اعلان کیا ہے کہ مصطفیٰ بیمار ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، اس لیے مصطفیٰ ایڈمٹ ہونے والے نہیں۔ توجہ دیجیے، بچپن کا زمانہ، دودھ پینے کا زمانہ، بچوں کے ساتھ حلیمہ کی اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گرا دے گا، گرا دینے بولی، تشریف لے آئے زمین پر، سینے پاک کو چیرا گیا۔ اچھا ایک جملے پہ غور کیجیے، اگر آپ محبت بیان کرتے ہیں اور واقعی روایت کو درایت کے ساتھ سمجھتے ہیں تو سنیے، کس نے کہا ہے یہ جملہ کہ میرے سینے کو چیرا گیا؟ آج آپ کے ہارٹ کی سرجری ہو، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کیا ہو رہا آپ کے ساتھ۔ میرے آقا کہتے ہیں میرے سینے سے میرے دل کو باہر نکالا گیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی غور کر رہے ہیں؟ نبی کسی بھی طرح سے ذریعے اور اسباب کے محتاج نہیں، اسباب مصطفیٰ کا محتاج۔ توجہ دیجیے، دل نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد آقا کہہ رہے ہیں اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور دھونے کے بعد علم و حکمت ڈالا گیا میرے دل میں۔ دھویا گیا یہ کافی ہے، آپریشن ہو گیا یہ کافی ہے، دھویا گیا اور علم و حکمت ڈالا گیا۔ وہ اس بچپن کے ظاہر اور دودھ پینے کے زمانے میں تحفظ شریعت، احکام اور اعمال پر عمل پیرا ہونے اور اس کی ادائیگی کا نام نہیں ہے علم و حکمت، اور علم و حکمت کے لبریز ہونے اور اس کے آراستہ ہونے کا نام۔ توجہ دیجیے، آقا علیہ السلام 12 سال کی عمر پاک ہے، بلوغ راہ سے گزرنے والے، یہ بچپن کے زمانے میں ہوا، نبی پاک کا سینہ چیرا گیا۔ کوئی پلان نہیں، کوئی غائر ہے ہمارے اور آپ کا مسئلہ ہو تو ایسا ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، یہ ہے، بی پی ہے، وہ کچھ نہیں۔ 12 سال کی عمر پاک ہو رہی ہے، قریب جوانی کی راہ میں گزرنے والے ہیں،
اس موقع سے بھی مصطفیٰ کا سینہ چیرا گیا، دل مصطفیٰ نکال کر کے آب زمزم سے دھویا گیا، علم و حکمت ڈالا گیا۔ آپ ذرا غور کریں، اعلان نبوت ہوتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے بھی سینہ پاک کو چیرا گیا، دل مصطفیٰ نکالا گیا، علم و حکمت ڈالا گیا۔ معراج النبی میں تشریف لے جاتے ہیں، اس سے پہلے سینہ پاک چیرا گیا، دل مصطفیٰ نکالا گیا، علم و حکمت بھرا گیا۔ یہ 4 مراحل ہیں سینہ مصطفیٰ کے چاک کرنے کے، آپریشن کرنے کی۔ توجہ دیجیے گا، کوئی بیماری نہیں، کوئی ہارٹ پرابلم نہیں، پروردگار عالم کیوں ایسا کر رہا ہے؟ امتیوں محسوس کرو، اس بات محسوس کرو، جس کے نیچر میں خیر ہو، جس کی تخلیق میں حسن ہو، جو ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا گیا ہو، خالق واحد نے مخلوق واحد بنایا۔ توجہ دیجیے، ان کے ساتھ ایسا ہو رہا۔ اب آپ ایک لفظ میں کھل کے آپ بتا دیں، جو مصطفیٰ اتنا پاورفل، اتنا باکمال ہونے کے باوجود زندگی کے 4 ہی مراحل ہوتے ہیں، بچپنا، جوانی اور شباب، آخری لمحہ ظاہر ہوا۔ یہ 4 لمحے میں میرے آقا علیہ السلام کی سینے پاک کو کھولا گیا، اور کیا ڈالا گیا؟ علم و حکمت ڈالا۔ توجہ دیجیے گا، اے باپو اپنی بیٹیوں سے پریشان کو ہاتھ سے نکل گئی، آنسو مت گراؤ، تباہ ہو جائے گی بیٹیاں۔ اولاد کے بعد تمہیں جنت کا دروازہ کہا گیا، پیدا ہونے کے بعد ماں کے قدم کو جنتی قدم کہا گیا، آنسو مت گراؤ۔ یہ شفارے سنو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باکمال ہونے کے باوجود آقا کے سینے پاک کو چیر کر دل کی صفائی کی گئی اور علم و حکمت ڈالی گئی۔ اب علم و حکمت کون سا علم ہوگا، کون سی حکمت ہوگی، آپ بتائیں؟ یا بایولوجی ڈالا، کیمسٹری ڈالا، مغربی تعلیم ڈالا؟ توجہ دیجیے گا، ٹیوشن کے لیے جن بچوں کو جہاں بھیجتے ہو وہ تعلیم ڈالا ہے؟ اب ذرا سی اس 4 مرحلے کو لے کر کے ہم تھوڑی سی اپنی لڑکیوں پر آتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، اے لڑکی، بچپنا ہے تیرا، بالغ ہونے کے بعد کا مسئلہ پیریڈس ہے، 7 دن 10 دن تک تو نماز نہیں پڑھتی۔ توجہ دیجیے گا، بڑی توجہ سے سنیے، شریعت میں بھی عملی دنیا میں ناقص ہے۔ گواہی تیری 1 مرد کے 2 عورت 1 مرد کے برابر ہے، ناقص العقل ہو تو، ناقص الدین ہو تو۔ اے بابو محسوس کرو آپ اس بات، اور رسول پاک کے انشراح صدر کے واقعے سے دل کی صفائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرو، علم و حکمت ڈالنے کے لیے سوچو۔ بچپن سے، توجہ دیجیے، بچپن سے اگر آپ اعلان نبوت کا مسئلہ ہوتا تو ٹھیک ہے، سارے انبیاء کرام میں اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، تو بڑا پاور ملنے والا ہے، اس لیے ایسا کیا گیا۔ بچپن میں کون سا مسئلہ ہے جو سینے پاک کو چیرا گیا؟ اس سے ایک کھل کر کے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تربیت کا جو ڈھنگ ہے، نوٹ کیجیے، تربیت کا جو ڈھنگ ہے وہ بالغ ہونے کے بعد نہیں ہے۔ لیکن یہ باپ تو کیا کہتا ہے؟ اگر غلطی کرتی ہے بیٹی، ابھی بچی ہے، توجہ دیجیے، ابھی بچی ہے، ابھی چھوٹی ہے، یہ شادی نہ ہونے تک بچی ہے، غلطی کرتی، شادی کے بعد بھی غلطی کرتی، معاف کرو، معافی مانگتی، یہ نوبت کیوں آئی؟ آپ محسوس کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 500 برس کا زمانہ گزر گیا، کیوں غوث پاک حافظ قرآن بن کر پیدا ہو رہے ہیں؟ بتائیے۔ اب یہ جملہ نہیں بولنا کہ وہ غوث پاک ہے، یاد رکھنا، یہ جملہ نہیں بولنا کہ وہ نبی پاک ہے۔ بیس آف ایمان، ایمان کا بیس تمہیں انہی کو بنانا ہوگا، آپ یہ غلط انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ کیوں بن رہے ہیں حافظ قرآن پیدائشی؟ خدا کی قسم، ماں نے سیریل نہیں دیکھا تھا، ماں نے قرآن کی تلاوت کی تھی، اس لیے بیٹے نے قرآن کی حفاظت کر لی۔ چلتے پھرتے علم و حکمت اور اس کے تحفظ کے لیے اپنے قدم کو محفوظ رکھا تھا،
اس لیے غوث پیدا ہو رہا ہے. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل میدان محشر قائم ہوگا, رسول پاک یہ پوچھ لیں گے کہ میرے نیچر میں خیر تھا, میری تخلیق میں حسن تھا, پھر بھی رب نے میرے دل کی صفائی کے لیے چار مراحل جو انسان کی کاملیت کے مراحل ہوتے ہیں, بچپنا جوانی کا معاملہ, بیچ کا معاملہ, لاسٹ کا معاملہ, کیوں رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کیا؟ میں ایک نقطہ دے رہا ہوں, محبت کا نقطہ ہے, اس کو کیچ کر لیجیے آپ, توجہ دیجیے گا. جانتے ہیں یہ تربیت پروردگار عالم اپنی حبیب کی کیوں کر رہا ہے؟ رب مانے ہوتا ہے تربیت فرمانے والا. رب جو بولتے ہیں رب العالمین, رب جو بولتے ہیں رب مانے تربیت کرنے والا, تربیت فرمانے والا. رسول اعظم کی بچپن سے یہ 4 مراحل کی جو تربیت پروردگار عالم کر رہا ہے. کیوں؟ یہ حبیب میں رب العالمین ہوں, تجھے رحمت للعالمین بنانا ہے. توجہ دیجیے, تجھے رحمت للعالمین بنانا ہے. تو رب العالمین کہا ہے, خالق العالمین نہیں کہا. نوٹ کیجیے گا, عزیز العالمین نہیں کہا, رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کہا. آپ محسوس کیجیے تربیت کو رب, تربیت فرمانے والے کو رب کہا جاتا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رحمت للعالمین مصطفیٰ ایسے ہی نہیں بنائے گئے, رب العالمین کی تربیت ہے. لیکن خدا پاک کے رسول کی تربیت خدا پاک فرما رہا, صحیح ہے. اور آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں آپ دیکھیں, پارہ نمبر 21 میں, کہ لوگوں رسول کے اندر آئیڈیل تلاشنا, رسول کے اندر اسوہ حسنہ تلاشنا, رسول کے اندر بیسٹ آئیڈیل تلاشنا. توجہ دی آپ نے؟ اب تلاشیے, پیدا ہو رہے ہیں مصطفیٰ, 63 سال کی عمر پاک تک تلاشی. اس سے ایک عقیدہ اور لیجیے پیارے, رسول پاک کے بچپنے کو دیکھ کر نبوت کا انکار مت کرنا, کیونکہ رسول پاک بچپن میں بھی آپ کا سینہ پاک چاک کر کے دل پاک کو صاف کر کے علم و حکمت دیا گیا ہے. اور علم و حکمت نبی اور رسول کو ملا کرتا ہے. علم و حکمت نبی اور رسول کی شان ہے. قرآن پاک پارہ نمبر 2 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. رسول وہ ہے, یہ رسول وہ ہے جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو کتاب و حکمت اور علم و حکمت یہ رسول کا منصب ہوا کرتا ہے. تو بچپن سے آپ ذرا غور کریں کہ رسول اعظم کو اتنا عظیم قاعدہ عشق کے اعتبار کے باوجود, رسول اعظم کو اتنی خوبصورتی نیچر عطا کرنے کے باوجود اتنا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب پوری دنیا کو نہیں, اب اپنے انڈیا کو نہیں, جو میں نے سورہ حشر کی آیت نمبر 20 لی ہے, اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں آپ محسوس کر لیے ہوں گے. اور انسان ماں اگر خدا کی قسم حمل سے ہوتی ہے تو کچھ نہ کرنے کا ہو, درود شریف پڑھنے کے لیے کہو, درود شریف پڑھنے کے لیے کہو. سیریل کے پاس خدا کے واسطے مت بچاؤ, کیونکہ خدا کی قسم پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے تو سوائے ماں کی ادا کے اور وہ کچھ بھی قبول نہیں کرتا. جو ماں کرتی ہے باپ کی بھی ادا کو, وہاں پر آزو بازو میں جو کچھ بھی ان کو سننے کو ملتا ہے وہ سب جو ہے وہ کیپچر کرتا ہے, اور اسی طرح سے وہ جنم لے لیتا ہے, اور اسی طرح سے پھر اس کی نشوونمائی ہوتی ہے. خدا کے واسطے حاملہ کوئی بھی ہماری بہنیں مائیں اگر ہو تو کم سے کم کچھ نہ کرو, تکلیف اگر ہے تو درود کا تو کم سے کم کرو. رسول پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نبی فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کچھ دو یا نہ دو, اپنے رسول سے محبت ضرور دینا. ابو بکر نے بھی کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, عمر نے کہا میں محبت کرتا ہوں. یہ سب جب چاروں خلفائے راشدین نے ارشاد فرما دیا تو آقا نے بھی کہا کہ میں بھی تم سب سے محبت کرتا ہوں. میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں کہ ادب و تعلیم, آپ دنیا میں 3 سال کے جب بچے ہو جاتے ہیں تو آپ کتنی فکر مند ہو جاتے ہو کون سے اسکول کو چوائس کرنا چاہتے, کون سے اسکول, خدا کی قسم. لیکن وہ 3 سال کا بچہ نہ تو اپنی زبان پر کلمہ آیا ہے اور نہ ہی زبان پر درود پاک آیا. میرا آقا جب تشریف لایا, خدا کی قسم زبان سے سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء قدره تقدیرا. اللہ اکبر کی صدا سے سب سے پہلا جملہ نکلا. آپ یہ کہہ کر مت نکلے کرو تو نبی ہے, ماں
اس بات کو محسوس کرو آپ، حمل کی دنیا بڑی عظیم دنیا ہوا کرتی، کچھ مت کرو، سوچ تو کم سے کم مصطفیٰ کی محبت کی رکھو، سوچ میں رکھو یا اللہ اپنے حبیب کا غلام بنانا، یا اللہ اپنے حبیب اور حبیب کی بیویوں، اگر بیٹی ہے تو بیٹی ان کی بیٹیوں جیسا بنانا، سوچ تو رکھو بس۔ لیکن تمہاری فکر جو ہے اس اسکول میں اے فور ایپل، بی فور فلاں، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا کیا بات ہے۔ اور پھر تحفظ شریعت کا کام کرتے، یکساں سول کوڈ کے لیے آگے بڑھتے، یکساں سول کوڈ کے لیے جلسہ کر رہے ہیں اور بیٹے اسکول گئے، اولاد جا کر کے لاڈ نکالے کی تعلیم میں سرگرداں ہے۔ نماز کے لیے پابندی سے، درود کے لیے پابندی سے، شریعت کے لیے پابندی سے نہیں اٹھے گی ماں، رات میں جلدی سے سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، یہ فکر رہے گی، کہاں سے تحفظ شریعت ہوگا؟ یکساں سول کوڈ کی جو یہ بات کر رہے ہیں حکومت ہند، میں کچھ نہیں کہوں گا، بس ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ اپنی شریعت کو اپنے پاس رکھو گے تو انشاءاللہ وہ ہے، آپ میرے اشارہ کو سمجھ جائیے، قرآن پاک کی آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کو دلیل کے طور پر لے کر چلے جائیں۔ رب فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی اکول نہیں ہو سکتے۔ جنتی اور جہنمی اکول نہیں ہو سکتے، مومن جنتی ہو، کافر جہنمی ہے۔ اور ایمان، اللہ، فرشتے، رسول، کتاب، توجہ دیجیے، قدر، تقدیر، باس بادل، موت، حشر، میزان، یہ سب پر لائے ہو، یہ ہے تمہارا پرسنل لا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آپ توجہ دیے، یہ سب پر آپ ایمان لائے ہو، اور ایمان کی بنیاد پر اصحاب جنت کہلائے، اور اصحاب جنت اصحاب نار کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہم اپنے قانون پر، ایمان کی بنیاد پر، ہم اپنے پرسنل لا پر، ایمان کی بنیاد پر اصحاب جنت ہے۔ اور جو نہیں مانتے ہیں ہم گالی نہیں دیتے اسے، نہ ماننے والے کو کہتے ہیں کافر، کافر نہ ماننے والے کو کہتے ہیں، یہ کوئی گالی نہیں ہے، جیسے ماننے والے بلیور کو مومن کہتے ہیں، مومن کسی کافر ہے، کافر یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ توجہ دیجیے، نہ ماننے والے، تو جمہوریت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ تم نہیں مانتے ہو، نہ مانو، لیکن نہ ماننے کو ماننے والے کے ساتھ اکول کا تصور دینا، یہ جمہوریت کا بھی قتل ہے، اور خدا پاک کے اس کتاب کا بھی النگھن ہے، جس کتاب کو تم سپریم کورٹ میں، ایک مسلمان جب کھڑا رہتا ہے عدالت میں تو اس کتاب پر ہاتھ رکھواتے۔ توجہ دیجیے گا، قرآن سپریم کورٹ میں موجود رہتا ہے، کورٹ میں موجود رہتا ہے، اور مسلمان ہے تو قرآن پر ہاتھ لگا کر بولتے ہیں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ توجہ دیجیے، قرآن پر، اور ہندو اور کافر اگر ہیں تو وید وغیرہ پر، بائبل وغیرہ پر رکھواتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، یہ میری کتاب 6666 آیتیں تمہاری عدلیت میں، تمہارے انصاف کے کٹہرے میں، تمہارے جج کے پاس بیس کیوں ہے؟ اگر بیس ہے تو اسی کتاب کی ایک آیت سنو، رب فرماتا ہے تم اور ہم ایک نہیں ہو سکتے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی ایک نہیں ہو سکتے، اور جنتی مومن ہے، اور مومن قرآن پر ایمان لا کر مومن ہے، اور قرآن میں، قرآن ہمارا پرسنل لا ہے، اس لیے سنو، یکساں سول کوڈ کو تھوپنا، یکساں سول کوڈ کی بات کرنا، اور کچھ زرخرید بھی کیا بولیں گے؟ ابھی 2 دن پہلے فیس بک پر آپ دیکھے ہوں گے، RSS والے نقاب پہن کر پکڑے گئے، بیچ پھینکے گئے، اگر نہیں آپ پڑھے تو ہمارے پاس وہ میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے، نقاب پہن کر کے مسجد میں یا کہیں پر گوشت پھینکا گیا، پولیس نے اس کو پکڑا نقاب پہن کر۔ کیا ہے؟ تم سمجھو، کیا اس بات کو سمجھو،
وہ نہیں ہو سکتے آپ کے اور آپ ان کے بھی نہیں ہو سکتے. اور آپ کا پرسنل لا قرآن ہے اور قرآن میں خود جب وہ لوگ ان کو اوتھینٹک مان رہے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ قرآن کی 6666 آیت میں آپ کو کہیں نہیں مل رہا ہے یہ یکساں سول کوڈ کا خاتمہ, کہیں نہیں مل رہا یکساں سول کوڈ, یکساں ایکول قانون. سر خرید عورتوں نے ہمیں طلاق نہیں چاہیے, ایک مجلس میں طلاق کا مسئلہ. یاد رکھیے یہ اختلافات عہد رسالت سے ہوئے ہیں, مخالفت نہیں ہوئی. نوٹ کیجیے, اختلافات اور ہوا کرتے ہیں, مخالفتیں اور ہوا کرتے ہیں. امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل کے درمیان اختلافات ہیں, مخالفت نہیں. اسی لیے امام شافعی جب بارگاہ امام اعظم ابو حنیفہ میں جاتے تھے خدا کی قسم دعا کرتے تھے, جملہ سنو گے, اللہم انی اتبرک بابی حنیفہ, اے اللہ میں ابو حنیفہ کے وسیلے سے ایک چیز مانتا ہوں, میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, ان کے وسیلے سے میرا مسئلہ حل فرما دے, میرا مسئلہ حل فرما دے. آپ دیکھیں کتابوں کو, دیکھیں شریعت کو, تو اختلافات تھے ان حضرات کے درمیان, اختلافات کو مخالفت کرنا مت دو. کسی نے اگر ایک طلاق ایک مجلس میں, 3 طلاق ایک مجلس میں, یا جو کچھ بھی کہے ہیں یہ ائمہ اسلام ہے, تو عورتوں اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اپنی سمجھ کو پیدل کر دو, اپنی سمجھ کو پیدل کر دو اور سمجھنے کی کوشش کرو. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ کے پاس اسی طرح کچھ عورتیں آئیں اور آنے کے بعد عرض کی کہ دیکھیے عائشہ, رسول پاک کے زمانے میں ہم مسجد میں آتے تھے, عبداللہ ابن عمر جو ہے مسجد سے ہم لوگ روک رہے ہیں, عمر روک رہے ہیں, اس طرح سے آ کر شکایت کی. تو عورت یہ سوچ کر آئی تھی کہ عورت ہے تو عورت کا ساتھ دیں گی, یہ سوچ کر آئی. توجہ دیجیے, آج امت میں مسلم خواتین پرسنل لا بن چکی ہے, استغفر اللہ معاذ اللہ, اس طرح آپ دھیان رکھو. تو رسول پاک کی یہ پیاری بیوی کہتی ہے کہ جو چیز میں تم لوگوں کی طرف سے دیکھ رہی ہوں, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر ہوتے تو عبداللہ نہیں محمد بھی روک دیتے تم لوگوں کو. عہد رسالت, قرب زمان, قرب عہد مصطفیٰ, نبی پاک کے زمانے کا کتنا قریب پہلو ہے. صحابیہ کا مسئلہ 1400 برس کے بعد کا زمانہ, اس وقت کوئی کالج نہیں, کوئی اسکول نہیں, اگر ایمان والوں کے پاس تھا تو صرف محبت مصطفیٰ کا مدرسہ تھا, بس رسول پاک کے اداؤں کا مدرسہ تھا, شریعت محمدی کے نفاذ کا مدرسہ تھا, بس اور کچھ نہیں تھا. کہنا یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ ہم نہیں تسلیم کریں گے, اور یہ اس لیے نہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں یا جذباتی مومن ہیں, یہ ہمارا اللہ کہتا ہے, ہمارا قرآن کہتا ہے. ہم جس کی بنیاد پر مومن ہوئے ہیں اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ ملک ریلیجن اور مذہبی آزادی کا درس دیتا ہے, مذہب کی آزادی کا قانون ہے. ہمارے ملک میں جمہوریت, سیکولرزم اس ملک کی شان ہے, پہچان ہے. لہذا کوئی بھی مذہب والے, کوئی بھی قانون والے, کوئی بھی اصحاب کتاب ہماری کتاب کو زیر کر کے اپنے قانون کو تھوپنے کی کوشش نہیں کرے. ہمارا قرآن, ارے جب ساری کتاب کو رب العالمین نے اٹھا دی, ایک قرآن کو رکھا ہے. توریت انجیل بھی خدا کا کلام ہے, زبور بھی خدا کا کلام ہے, صحف موسیٰ, صحف ابراہیم, یہ سب خدا کے کلام ہے. لیکن پروردگار عالم نے جنہیں اٹھانا تھا اٹھا لیا. یہ قرآن کو پروردگار عالم نے رکھا ہی نہیں بلکہ واقعی تحفظ شریعت بھی اعلان فرمایا. 14 میں آپ دیکھیں, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے مومنو سنو, یہ قرآن ہم نازل کر رہے ہیں اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کر رہے ہیں. قرآن کی حفاظت رب العالمین, تحفظ شریعت رب العالمین فرمانے والا ہے. اس لیے آج کی حکومت یا آج کے بعد سے قیامت تک کی حکومت یہودیت سے لبریز ہو کر عیسائیت سے بھرپور جو کچھ بھی کرنا ہو اسی قرآن نے تمہیں فیصلہ دے دیا ہے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, اے حبیب مکرم, یہ یہودی اور نصرانی اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کو فالو نہ کریں. تو نبی اعظم کو اسی قرآن میں, اسی لا میں فرما دیا گیا. اب بتائیے وہ لوگ جب پڑھتے ہوں گے تو تکلیف تو ہو رہی ہوگی نا. اسی لیے یکساں سول کوڈ وغیرہ کا مسئلہ آ رہا, اکول قانون کا مسئلہ آ رہا. یہ یہودیت نواز ہے, یہ عیسائیت نواز ہے جو اسلام کے در پہ آزار ہیں, لیکن ان میں کچھ ہمارے زرخرید علماء
زرخرید عورتیں یہ مسلم نما، مسلم بیس، مسلم بیس نہیں بھیس بول، مسلم بھیس میں، اسلام کی بھیس میں، اسلام کے لبادہ میں بنام عبداللہ، جیسے جمعہ کو کہا تھا میں نے، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. آپ اس بات کو محسوس کیجئے گھر میں، خاندان میں. آپ تو جو بڑھ رہے ہیں الحمدللہ بڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے، دعا کر سکتے ہیں مولا ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ اور ہم سب کو جنت عطا فرمان اور ہم سب کو پروردگار عالم شریعت محمدی پر کاربند رہنے کی توفیق کامل عطا فرمان. لیکن سنو، ہماری نسلیں اگر آ رہی ہیں تو بزرگوں، نوجوانوں، باپ اپنی بیٹیوں کی رہبری کرو، شوہر اپنی بیوی کی رہبری کرو. اگر حمل سے ہو جائے تو خدا کی قسم سب سے پہلے اگر حمل کی خوشی ملے تو ڈاکٹر کے پاس کب لے جاؤ، سب سے پہلے ان کو درود شریف پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے درود شریف پڑھنے کے لیے کہو. خدا کی قسم رب العالمین فرماتا ہے یہ وہ وظیفہ ہے جس کی برکت کے لیے میں خاص فرشتے کو حفاظت کے طور پر رکھ دوں گا. کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کے اہتمام میں خود رب العالمین سامنے تشریف فرماؤ. درود اور سلام وہ اتنا مقدس عمل ہے خدا کی قسم. کسی عمل میں مولا آپ کے اور ہمارے ساتھ نہیں ہے. درود میں ہمارے بھی ساتھ ہے، سلام میں ہمارے ساتھ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی، پیٹ میں درد ہوتا ہم نہیں کہتے. نبی کو پیدا کرنے والی مریم عیسیٰ کو پیدا کر رہی ہے، حمل کے درد کا اظہار اس طرح کرتی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. درد ذہن، بچے جننے کی درد جو ہوتے ہیں، اس درد نے حضرت مریم کو جب آن پڑا وہ درد تو کہہ پڑی کاش میں بھول جاتی کہ میں حمل سے. آج آپ دین کے لیے توجہ دیجیے، شریعت کی بقا کے لیے، درود اور سلام کی محفلوں کے لیے، نماز اور حج اور زکات کے معاملات کے لیے اپنے سارے موبائل بند کر دیتے ہو اور رات کے 2 بجے اگر بیوی پیٹ کے درد کا اظہار کرتی اور حمل سے ہو تو فوراً دوڑ جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس. میں نہیں کہتا کہ مت جاؤ آپ، لیکن بتاؤ نبیوں کو پیدا کرنے والی، غوث و کتب ابدال کو پیدا کرنے والی، کیوں ایسا اور کس طرح انہوں نے اس طرح جنم دیا؟ تم بھی عورت ہو، تمہارا کلمہ بھی وہی ہے، ان کا بھی کلمہ وہی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. غوث کی ماں کا بھی یہی کلمہ. ماں سدھر جاؤ، بیٹیوں سدھر جاؤ، اور باپوں خدا کی قسم جب بچہ پیدا ہو افسوس ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بہت دیر تک اندر ہی رکھتے ہیں. کیا خیر، سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدائیں ان کے پاس لگاؤ. ذرا بھی دیر کر دیا تو وہ جو روتا ہے نا بچہ، وہ شیطان اسے چوٹی کاٹتا ہے. فوراً گود میں لے کر کے رائٹ کان میں اذان دو اور لیفٹ کان میں اقامت دو. خدا کی قسم دین فطرت پر وہ پیدا ہوا ہے اور دین فطرت پر اظہار. آپ دیکھیں ہوں گے جب اذان دیتے ہو بڑا ایک دم چپ ہو جاتا ہے بچہ. ہمیں کوئی اظہار دیکھیں، کچھ مت سکھاؤ، کچھ کام نہیں آئیں گے. اگر کام آئے گا تو یہی درود اور سلام، یہی عبادتیں، یہی اعمال کام آئیں گے. کوئی دنیا کے کالج اور کوئی دنیاوی تعلیم، مذہبی تعلیم لاٹ نکالنے کی فکریں کام نہیں آئیں گی. آج ہمارے سامنے بولا جاتا ہے ارے اتنا پڑھائے ہیں اب اس کے جیسا لڑکا ہونا نا، اس کے جیسا لڑکا ہونا نا. تو دیکھا آپ نے جتنا آپ نے پڑھایا اتنے ہی آپ کو ٹینشن ہو رہا شادی میں. لیکن آپ اگر دیندار بنائے ہوتے تو خدا کی قسم سارے دنیا دار آپ کی بارگاہ میں آتے. سارے دنیا دار حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس بڑے بڑے عرب کے رؤسا نے پیغام نکاح بھیجا تھا اور آپ نے نگلیکٹ کر دیا تھا. جانتے کیوں بھیجا تھا؟ حالانکہ 2 شادی ہو چکی تھی، لیکن آپ نے نگلیکٹ کیوں کیا تھا اور بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ نگلیکٹ کی کیوں کیا تھا وہ دیکھیے گا، کیونکہ یہ امانت مصطفیٰ تھی اس لیے ریجیکٹ کیا تھا. اور بھیجا کیوں تھا کہ عفت اور عصمت اور تقوی اور پرہیزگاری کی اس عالم معیار پر فائز تھی.
حالانکہ ایمان وغیرہ کا بھی اظہار ہوا ہی نہیں ہے، اعلان رسالت ہوا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی عفت اور ان کی تقویٰ، ان کی پرہیزگاری کا وہ اظہار تھا کہ بڑے بڑے سربراہ زمانہ نے ان کو پیغام نکاح بھیجا۔ تب جو دیکھ آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ اگر ہماری بیٹیاں نیک ہوں گی تو خدا کی قسم آج بھی دنیا والے ان کی تعریف کرتے ہیں، آج بھی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اگر پوچھا جائے کہ یہ بیٹی آپ کی کیا کرتی ہے، اگر آپ کہو کہ ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، نیک ہے، نماز پڑھتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، گھر کی خدمت کرتی ہے، تو وہ ناہنجار ہی ہوگا جو ایسے رشتے کو نگلیکٹ کرے گا، ایسے رشتے کو نگلیکٹ کرے گا، وہ دنیا دار ہی ہوگا جو ایسے رشتے کو نگلیکٹ کرے گا۔ خلاصہ یہ نکلا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، مومن اور کافر ایک نہیں ہو سکتے، جنتی جہنمی ایک نہیں ہو سکتے، ہندو مسلم ایک نہیں ہو سکتے، ان کا قانون ہمارا قانون ایک نہیں ہو سکتا۔ کھلے عام ہم سب رد کرتے ہیں، اور رد کا مطلب دہشت گردی اس کا نام نہ دیا جائے، جذبات نام نہ دیا جائے، یہ حقانیت ہے، یہ حقانیت ہے، توجہ دیجیے گا۔ جانوروں کی حفاظت کرنے والا ملک انسانیت سے کھیل کر رہا، انسانیت کو تختہ مشق بنا دیا، نہیں، محسوس کی دنیا میں آؤ اور اپنی شریعت محمدی کے تحفظ کے لیے گھر سے شروع کرو، اپنی اولاد کو درود کا درس دو، سلام کا درس دو، ایمان کا درس دو، کلمہ پڑھاؤ۔ خدا کی قسم آپ سے جو ہو چکا ہے مزہ ماں مزہ، جو گزر چکا، لیکن آنے والی نسلیں خدا کی قسم جب مرو گے نا تو تمہاری روحانیت خوش ہوگی، انشاءاللہ روحانیت خوش ہوگی۔ ان نسلوں کو بقا کے لیے، یہ نسلوں کی بقا تحفظ شریعت کی بقا کا نام ہے، لیکن ان کی سچائی دیکھنا مصطفیٰ کے آئینے میں کرنا کہ نبی پاک کو 4 مرحلے سے دل مصطفیٰ، ناخن مصطفیٰ، بال مصطفیٰ، ان کے برابر کائنات کی کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ دل مصطفیٰ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ نبی کے دل کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس دل مصطفیٰ کو بھی صاف کیا گیا ہے۔ اس سے تو آپ کو پورا عقیدہ مل گیا ہوگا کہ اتنا باکمال نبی کو بھی اللہ پاک نے صاف کیا ہے، تو ہمارا دل تو پہلے ہی سے پراگندہ رہتا، ہمارا دل تو پہلے ہی سے برائیوں کی سوچ میں رہتا، ہمارا دل پہلے ہی سے مفاسد اور منکرات کے جکڑے ہوئے دنیا میں رہا کرتا ہے۔ ہمیں کتنی ضرورت ہوگی انشراح صدر کی اور دل کی حفاظت کی۔ رب العالمین سے دعا ہے مولا ہم سب کو تحفظ شریعت والا انسان بنا، آمین۔ ہمارے اسلام کی حفاظت فرما مولا، اس زمین پر جو یکساں سول کوڈ کی باتیں کی جا رہی ہے پروردگار ہم سب کی آنکھ کو کھول دے مولا۔ مذہب اسلام کو ماننے کے بعد، فالو کرنے کے بعد ہم مسلمان ہوئے مولا۔ ہمارا قانون قرآن ہے پروردگار، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا۔ یا اللہ جن ظالموں نے ظاہر ہے وہ ظالم ہے، وہ کافر ہیں، تو وہ تو ظلم اور کفر ہی کریں گے، لیکن ہم تو مومن ہیں، لہٰذا ہمارا ایمان اور بڑھنا چاہیے۔ پروردگار ہمارے ایمان میں زیادتی عطا فرما، ہمارے ایمان میں اضافہ عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔